عام کی زمانے سے پاکستان کی پارلیمان اس کے گلے کے گرد رسی تنگ کی جا رہی ہے. پہلے سازشیں جب ہوتی تھی اور ایک ہی سازش میں چلے جاتے تھے کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے. چاہے وہ خاکی ہو، چاہے وہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے عواموں میں انصاف کے علمبردار ہو، اور چاہے وہ امریکہ کی سپر پاور ہو. سانو کلمہ نہیں مار سکتی، سانو سنگینہ نہیں مار سکتی. ہمیں مزہ ہی تب آتا ہے جب جنگیں لگتی ہیں، ہمیں مزہ ہی تب آتا ہے جب مصیبتیں آتی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایک پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ، اور زرداری صاحب نے کہا ہمیں مزہ ہی تب آتا ہے جب جنگیں لگتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جنگ شروع ہونے والی ہے، طبلِ جنگ بجا دیا گیا ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے جو اسمبلی میں اور بعد میں جو تقریر کی، اس سے لگتا یہ ہے کہ یا تو ان کو پتہ چل گیا کہ کیا ہونے والا ہے، یا پھر وہ اس چیز کی تیاری کر رہے ہیں جس کا خدشہ کیا جا رہا ہے کہ شاید فوج کی جانب سے یا اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ مل کر، جیسا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے، کوئی ایسی سازش تیار کریں جسے جمہوری حکومت کو گھر بھیجا جائے گا. کیا وجہ ہوئی کہ وزیر اعظم صاحب جو کچھ گزشتہ چند دن تک بڑے سافٹ بیانات دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ عدلیہ اور فوج دونوں ان کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ ہیں، آج دونوں ان کے مخالف کیسے ہو گئے؟ راتوں رات ایسا کیا ہوا کہ وزیر اعظم صاحب کو اتنا سخت بیان دینے کی ضرورت پڑی جس سے ایسا لگتا ہے کہ ملک میں یا مارشل لا لگنے والا یا کوئی غیر جمہوری اقدام ہونے کو ہے؟ یہ ہمارے پروگرام کا آج کا ٹاپک ہے. مہمانوں کو میں تعارف کراتا ہوں. مہرین انور راجہ صاحبہ، آپ پولیٹیکل سیکرٹری صدر پاکستان کی، بہت شکریہ مہرین صاحب آپ کا. زید حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ نگار، آپ کا بھی زید صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ. اور یہ مقبول جان صاحب موجود ہیں، لاہور سے تجزیہ نگار ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور خواجہ صاحب ہم تو تھوڑی کہنے غلط کی ہے، بڑی اچھی بات کی انہوں نے. ریاست کے اندر ریاست نہیں ہونی چاہیے، آرمی کا کام چوکیداری کرنے کا، وہ چوکیدار ہے، وہ چوکیداری کرے. ان کا کام ریاستی معاملات میں مداخلت کا نہیں ہے. زید صاحب دیکھیے، ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کاشف، کہ اگر کوئی پاکستان کا صدر یا پاکستان کے وزیر اعظم کھلم کھلا پاکستان کی ریاست کے خلاف غداری کریں، کھلم کھلا پاکستان کی ریاست کو فروخت کریں، تو پھر پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ایگزیکٹلی، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی. سپریم کورٹ ایگزیکٹلی. اور سپریم کورٹ میں یہ کیس آرمی نے داخل نہیں کیا، یہ کیس نواز شریف نے داخل کیا ہے. آرمی نے بھی جو بیان دیا ہے اس میں صرف یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کے شواہد پوری طرح آرمی کنونس ہے کہ یہ ایک سکینڈل، ایک سازش بنائی گئی، اور سپریم کورٹ کو اس پر تحقیق کرنی چاہیے. کوئی نام نہیں لیا. اس کے بعد جس طریقے سے حکومت وقت نے سپریم کورٹ کے خلاف یہ بات کی، جس طرح حکومت وقت نے آرمی کے خلاف یہ بات کی، اور خاص طور پہ جنرل پاشا اور جنرل کیانی، جو پورا ملک ہی جانتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے دفاع کی آخری چٹانیں جو پاکستان کا دفاع کر رہی ہیں، جو انسرجنسیز پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں، جو جنگ پاکستان پہ مسلط کی جا رہی ہے. میمو گیٹ کا بھی سکینڈل یہی ہے کہ آرمی قیادت کو، جنرل پاشا کو اور جنرل کیانی کو ہٹانے کی سازش ہے یہ. اور اگر حکومت وقت ایکسٹینشن دینے والے سازش کیوں کریں گے سر؟ جی اب یہی بات تو ہے، 3 سال کی ایکسٹینشن آرمی نے یہی بات کہی کہ اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں. اب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، نواز شریف نے اس کو کیس فائل کیا ہے، آرمی نے کیس فائل نہیں کیا، تو پھر آرمی کے خلاف یہ کہنا کہ آرمی سازش کر رہی ہے، یہ کیا معنی؟ کبھی نہیں کہا کسی نے کہ آرمی سازش کر رہی ہے. آپ صدر وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا کہ ریاست کے اندر ریاست نہیں ہو سکتی. دیکھیے وہ کہہ رہے تھے کہ فوج ریاست کے اندر ریاست بنی، اٹس اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ. آپ وزیر اعظم یا صدر کمانڈ آف دی آرم فورسز کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ اٹھ کے لندن چلے جاتے ہیں، آپ منصور اجاز سے انویسٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں. یہ کام ریاست کے کرنے کے، یہ فوج کے کرنے کے کام نہیں ہے. دیکھیے کاشف، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے آئین کے اندر ہی آرمی ایکٹ موجود ہے، جس کے اندر فوج کو ایک اختیار ہے. پاکستان کے آئین میں ہی یہ لکھا ہوا ہے، پاکستان کے لا میں لکھا ہوا ہے کہ ملٹری ایکٹ آرمی اس کے اندر کام کرتی ہے اور اس کو پورا اختیار ہے. دوسری بات کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس سروسز ہیں ان کو مینڈیٹ دیا جا چکا ہے، ہر کام کرنے سے پہلے وہ پوچھتی نہیں ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی انویسٹیگیشن ایجنسی ISI اٹھ کے لندن چلے جائیں اپنی مرضی سے، جس سے مرضی ملے، جو مرضی ایویڈنس اکٹھا کرے. مجھے یہ بتائیے گا اگر آرمی چیف اور DG ISI یہ کہہ دے کہ یہ میمو موجود ہے اور یہ ان لوگوں نے لکھا ہے، اس کے علاوہ اس کے بعد کوئی چل سکتا ہے اس میں؟ یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آرمی چیف اور ISI نے جو انویسٹیگیشنز کی اس پر وہ فرم ہے. آرمی چیف کا بیان بھی دیکھ لیجیے. کس کی مرضی سے کی؟ اٹس ناٹ اے کوسچن آف مرضی، اٹس اے کوسچن آف پوچھنا پڑتا ہے. دیکھیے کاشف، پاکستان امپورٹنٹ ہے، جمہوریت امپورٹنٹ نہیں ہے. جمہوریت ہے نہیں ہے،
جمہوریت ہے تو پاکستان ہے سر. یہ قطعاً اس بات کو قبول نہیں کرتے. اس بات کو کمپلیٹ جمہوریت کے لیے پاکستان نہیں بنایا گیا تھا. پاکستان بنایا گیا تھا پاکستان کے اس آبجیکٹو ریزولوشن کے لیے, اس آئین کے لیے جس میں آرٹیکل 62 اور 63 ہے. جو اس آئین میں فوجی کا کوڈ بھی شامل ہے جو اس نے اوتھ لینا ہے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. اور اس آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ این آر او کے ذریعے آرٹیکل 62 اور 63 کو وائلیٹ کر کے کوئی حکومت قائم نہیں کی جا سکتی. جو این آر او کروانے والے جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب این آر او جنرل مشرف اشفاق پرویز کیانی صاحب این آر او میں موجود. دیکھیے اس بات کو شیخ رشید نے بھی کنفرم کیا ہے کہ این آر او میں ہی واز ڈریگڈ انٹو اٹ بیکاز ہی واز جی آئی لیکن ساری انویسٹنگ سارا غیر آئینی کام کیوں کریں گے وہ. دیکھیے اب آپ اس بات کو لینا چاہتے ہیں تو یہ سیپریٹ بحث ہے, لیکن اگر آپ میمو کو لینا چاہتے ہیں تو میمو سپریم کورٹ میں. اور اس سے پہلے بابر اعوان صاحب نے سپریم کورٹ کے خلاف جو اسٹیٹمنٹ دیے تھے, اور پھر اب یہ آپ نے گورنر پنجاب کے جو اسٹیٹمنٹ سنے جس پر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا. کیا سپریم کورٹ کوشش کر رہی ہے حکومت کے خلاف؟ کیا آرمی ریاست بنی ہوئی میں نے یہ بات یہی وزیر اعظم سامنے یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ سارے فیسز جو ہیں, یہ سارے چہرے جو ہیں یہ بدل دیے جائیں گے. یہ سن لیں سر, ریاست کے اندر ریاست کی اگر ہمارے پاس تیار پڑی ہو, ہم نے پوری چلانے کی بات کی تھی جو ریاست کے اندر ریاست وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے, کیا واقعی فوج اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے کہ ریاست کے اندر ایک اور ریاست کام کر رہی ہے جو کسی کی بات نہیں سنتی, جس نے وہی کرنا ہے جو اس کو خود سمجھ میں آ رہی ہے. ظاہر صاحب پہلے میں اگر اچھا پہلے سن لیتے کہ وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا. جی میرا خیال ابھی کیوں نہیں ہے. جی زید صاحب. دیکھیے پاکستان کے اندر ہمیشہ پاکستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ پاکستان آرمی ایک بہت منظم آرگنائز انسٹیٹیوشن ہے جس نے اپنے آپ کو ان تمام پولیٹیکل فساد سے بچا کے رکھا ہے جو ملک میں مبتلا ہوتے رہے ہیں. پچھلے 4 سال میں آپ دیکھ لیجئے پاکستان کے تمام سول ادارے جو حکومت کے پاس تھے, جمہوری حکومت کے پاس تھے, وہ تباہ کر دیے گئے. ریلویز تباہ ہوئی, ایئر لائنز تباہ ہوئی, ملک کی اکانومی تباہ ہوئی. آپ نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے ابھی ایک سخت ایک رپورٹ نکالی ہے جس میں حکومت کی پرفارمنس کی بات کی گئی ہے. پاکستان آرمی کیوں ایز آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ابھی تک قائم ہے اپنی جگہ پہ؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک الگ لا ہے. یہ پاکستان کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے. پاکستان آرمی تو ہے, ڈسپلنڈ ہے, آرگنائزڈ ہے, اپنی جگہ موجود ہے. ان کا سیاست میں کیا کام ہے؟ دیکھیے سیاست میں مجھے یہ بتائیے, اگر سی آئی اے کا را کا سیاست میں کام ہے, اگر امریکن امبیسڈر کا پاکستان کی سیاست میں کام ہے, تو پھر پاکستان کے آئی ایس آئی کا کیوں کام نہیں ہے؟ مجھے یہ کام ہے جی. اگر سی آئی اے کا کام ہے, سی آئی اے کیوں دخل دیتی ہے؟ آئی ایس آئی را اور امریکن امبیسڈر کیوں دخل دیتی ہے؟ کیا آئی ایس آئی کیانی صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ وزیر اعظم کون ہوگا؟ نہیں, دیکھیے بات ہم یہ نہیں رہے گی, بات ہم یہ نہیں کا فیصلہ کیا ہونا, بات ہم یہ نہیں کر رہے. حکومت دسمبر اس پر کام کیا ہے, لیکن یہاں جو حالات اب پہنچا دیے گئے ہیں یہ فوج نے نہیں پہنچا ہے. یہ تھریٹ فوج نہیں دے رہی ہے. یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ریاست کے اندر ریاست کا تھریٹ اور یہ کہنا کہ سازشیں کی جا رہی ہیں حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے, یہ آرمی نہیں تھریٹ کر رہی, آرمی نے کیس نہیں کیا ہے. وزیر اعظم صاحب یہ ریاست کے اندر ریاست کا مسئلہ, یہ مقصد یہ ہے وزیر اعظم صاحب کا کہ فوج ہماری بات نہیں سن رہی ہے, فوج اپنے طور پہ کام کر رہی ہے. ان کی بات درست ہے. دیکھیے فوج ہر بات ان کی سن رہی ہے. فوج نے اس لحاظ سے کہ کسی معاملے میں دخل ہی نہیں دیا. مجھے بتائیے, فوج نے صرف نیشنل سیکورٹی کی بات کی ہے. یہ خارجہ پالیسی آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لی, اسٹریٹجک ڈائیلاگ امریکہ کے ساتھ آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لی. فورن پالیسی ان کے پاس ہے, کہہ رہے ساری جو پاکستان کی اکانومی ان کے پاس ہے, پاکستان کے اندر کیا بجلی گیس کی جو کرائسس ہے یہ حکومت کے پاس ہے, یہ سب فوج کے پاس تو نہیں ہے. ریلوے تباہ ہو گئی, ایئر لائن تباہ ہو گئی, اس میں تو فوج نے دخل نہیں دیا. فوج کہاں دخل دے رہی ہے؟ ہم سے تو شکایت ہی اس بات کی ہے فوج سے کہ دخل کیوں نہیں دیا اب تک. ملک تباہ برباد ہو کے رہ گیا, کچھ نہیں ہے. ایک ایسے آئین کو حق صاحب نے ملک بنایا تھا, شرف صاحب نے ملک بنایا تھا, ایوب خان صاحب نے, یحییٰ خان صاحب نے ملک بنایا تھا, انہوں نے تھوڑا برباد کیا اس ملک. اس دفعہ میں نے عرض کیا نا آپ, اس دفعہ کیا مختلف 4 سال میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ فوج نے دخل نہیں دیا, لیکن ملک کا حال کدھر پہنچ چکا. ان کا کام نہیں ہے نا دخل دینے کا, تو ملک کو تباہ کر لیں. اس کا مطلب کہ کل چیف آف دی آرمی اسٹاف زرداری صاحب خود ملک کو تباہ کر جی میں نہیں بن رہا, جمہوریت کو بچاتے ملک کی جو کی طرح حصے بکرے کروا لیں. کیا ایک بریک کا کہہ رہے ہیں جی, میں بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. تو کیا واقعی حالات اس نیٹ پہ پہنچ گئے جہاں تصادم ہونے والا نا جی؟ تصادم ہو چکا, تصادم حکومت نے اعلان جنگ کیا ہے, فوج نے نہیں. مجھے بھی کوئی دیں گے ریاست کے اندر ریاست, فوج ریاست کے اندر ریاست کے طور پر کام بات سمجھ لیجیے. پاکستان کے تمام اداروں کی اپنی ایک ریسپانسبلٹی اور ایک ڈیوٹی ہے. پاکستان کے دفاع کا کام آرمی اور آئی ایس آئی کا ہے. درست.
اور جب آرمی اور آئی ایس آئی یہ کہتے ہیں کہ ملک کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے تو آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. یہ نہیں. اور پھر ایک تھرڈ پارٹی کی طرف سے یعنی نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ کیس سپریم کورٹ میں جاتا ہے, آرمی کو جواب داخل کرنے کا کہا جاتا ہے اور آرمی جواب دے کر کہتی ہے کہ ہم نے اپنی تحقیقات کر لی ہیں, اس پر مزید تحقیق کی جائے, سپریم کورٹ سے کہا ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے. تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ کمیٹی بھی ہے ایگزیکٹلی, اس میں پرابلم کیا ہے؟ فوج کو کیا پرابلم؟ فوج میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ کیوں پھڑا رہے ہیں اس ٹائم؟ بات یہ ہے دیکھیے یہ ریاست کے اندر ریاست کا جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں یہی تو مرض کر رہے ہیں. وزارت دفاع نے اعلان جنگ. چلے یہ بتائیے آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف وزارت دفاع کو جواب دہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے آ کے پارلیمنٹری کمیٹیز کو ایبٹباد کمیشن کے آگے بھی ہر جگہ جا کر اپنے آپ کو پیش کیا ہے, جوابات دیے, بریفنگز کی, ایکسپلین کیا ہے. اس فوج نے اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے تابع رکھنے کی پوری کوشش کی ہے. لیکن اگر کوشش کی ہے نیشنل بات اس میں کر رہا ہوں, جب بات ہوئی ہے میمو فوج کے حق میں بول رہے ہیں ان کے خلاف بول رہے ہیں. پرابلم آئی ہے میمو کے بعد جس کے اوپر پھر ایک بذات خود ایک انویسٹیگیشن کی گئی جہاں پہ یہ نظر آیا. دیکھیے جب آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, عدالت میں حلفی بیان دیتے ہیں کہ ان کی نظر میں میمو ایک حقیقت ہے اور اس پہ تحقیق ہونی چاہیے. آئی ایس آئی سے بڑا کوئی تحقیقاتی ادارہ پاکستان میں نہیں ہے. آپ کوئی پارلیمنٹری کمیشن بنا لیں, ایس ایچ او تھانے کے حوالے کر دیں, یہ حماقت کی بات ہوگی. جو قتل ہوتے ہیں گلیوں میں اس کے لیے بھی ایسا سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے کراچی میں جو معاملے میں سوموٹو لیا تھا اس میں آئی ایس آئی کی پوری رپورٹ کو ججمنٹ کا حصہ بنایا بغیر کراس ایگزامینیشن کے, اس کو ثبوت کا اپنی ججمنٹ کا حصہ بنایا. مجھے یہ بتائیے کیا آرمی وزارت دفاع کے انڈر ہے یا نہیں؟ آرمی قانونی طور پہ بالکل دفاع کے انڈر ہے. وزارت دفاع کہتی ہے یہ ہمارے انڈر نہیں. کوئی عمل بتا دیں جو آرمی نے ان کے حکم کے خلاف کیا ہو. کوئی عمل بتا دیں جو ان کے حکم کے مطابق کیا ہو. آپ مجھے بتائیے انہوں نے کیا کہا ہے آرمی کو جو آرمی نے نہیں کیا. اگر وہ کوئی بات آرمی فوج اس وقت سارے فیصلے خود کرتی ہے. اگر سویلین حکومت ایک طرف جا رہی ہوتی ہے, آج وزیر اعظم صاحب نے یہی کہا ہم کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ اگر کہ میں سنا دیتا ہوں کہتے ہیں ہم سے ویزوں کا پوچھتے ہو, ہم سے ویزوں کا پوچھتے ہو, میں تو آپ سے پوچھتا ہوں اسامہ بن لادن کو 6 سال کا ویزا کس نے دیا ہے؟ ایک سیکنڈ رک جائیے, اس سے بڑی آئی ایم سوری, مطلب آئی کینٹ بلیو دیٹ از دا پرائم منسٹر آف پاکستان. ان کو یہ نہیں پتا کہ 1992 میں اسامہ کی شریعت ختم ہو گئی تھی, سعودی عربیہ نے اس کی سٹیزن شپ بھی کینسل کر دی تھی, اس کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں تھا, ویزا کون دیتا اس کو؟ I can't believe Prime Minister of Pakistan doesn't know this. وہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ وہ ایبٹاباد میں کیسے بیٹھا ہوا تھا. بات یہ ہے کہ یہی بات بھی ابھی ثابت نہیں ہے کہ ایبٹاباد میں تھا کہ نہیں تھا. کس کو پتا کہ تھا؟ امریکن ورژن لے کے آپ چڑھ جائیے, آپ آرمی سے پوچھ لے جائیں. جی آرمی نے بھی اس بات کو ہائیسٹ لیول بریفنگ میں موجود تھا, صرف اس لیے جہاں یہ کہا گیا یس ہی وہ ہے. انہوں نے گورنمنٹ کا ورژن فالو کیا ہے تاکہ تصادم نہیں ہو. یعنی اس وقت اگر آرمی گورنمنٹ کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتی تو جنگ اس وقت شروع ہو جاتی. آرمی نے یہی کیا کہ اپنے آپ کو منسٹری آف ڈیفنس کے تابع کیا ہے. آپ جو بات پوچھ رہے ہیں کہ کب تابع کیا ہے, اتنے بڑے ایشو پہ الزام قبول کر لیا صرف اس لیے کہ گورنمنٹ سے الزام قبول نہیں کیا. سر انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے, انہوں نے کہا نہ کوئی اگلا ہے نہ کوئی پچھلا ہے. ایک منصور اعجاز جس کو شاید اس کے گھر والے اس کی بات پہ یقین نہیں کرتے, اس پر پورا پاکستان اور آرمی چیف اور آئی ایس آئی نے اس ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو داؤ پر لگا دیا. یہ بات درست ہے؟ آپ مانیں گے اس بات کو؟ دیکھیے ایک بات بالکل واضح کاشف کر لیجئے کہ داؤ پہ آرمی اور آئی ایس آئی نے نہیں لگایا ہے. نہیں میں نے کہا اس ایشو نے لگایا. جہاں تک اس بات کریڈیبلٹی اور منصور اعجاز کا تعلق ہے, یہ بےمانی بات ہے جب آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹڈ پروف موجود ہے. ٹھیک ہے, اگر انویسٹیگیٹ کریں, میمو انویسٹیگیٹ کریں, سپریم کورٹ کرے, ہمیں تو فرق نہیں پڑنا چاہیے. اور اگر دیکھیے اس وقت حکومت ایک طرف کھڑی ہے, سپریم کورٹ ایک طرف ہے, آرمی ایک طرف ہے. حکومت نے اعلان جنگ سپریم کورٹ کیا ہے. اگر سپریم کورٹ ڈسمس کرتی ہے گورنمنٹ کو این آر او پہ یا کرپشن پر, غلط سٹیٹمنٹ ہے, تو پھر یہ جمہوریت کے خلاف سازش تو نہ ہوئی. ایک ادارے نے دوسرے ادارے کو استعمال کیا ہوا نا. دیکھیے استعمال کی بات نہیں ہے, کوئی تو طریقہ کانسٹیٹیوشن اور آئین میں ہوگا کہ ایک ٹریچرس حکومت, اگر میمو ثابت ہو جاتا ہے تو ایک ٹریچرس حکومت کو ہٹانے کا کوئی تو طریقہ ہوگا نا. اس ملک میں کرپشن پہ 58(2)B کے تحت حکومتیں ڈسمس, پریزیڈنٹ نے کی ہیں, حکومتیں ڈسمس کی ہیں, سپریم کورٹ نے بحال بھی کی ہیں, مارشل لا بھی لگے ہیں, کئی طریقوں سے حکومتیں گئی ہیں. تو کوشچن ہے کہ اگر کسی حکومت کی کرپشن, نااہلی, بیماری یا ٹریچری ثابت ہوتی ہے تو پھر کون اس حکومت کو ہٹائے گا؟ آرمی نے یہ جنگ نہیں شروع کی. 58(2)B نہ ہونے کا نقصان ہے.